تو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس میں لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ امت پر سب سے بڑا احسان ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ وہ پچھلوں کو تم نے بھولنا نہیں، اپنی ریکارڈڈ ہسٹری کے ساتھ ماڈرن ایرا کے چیلنجز کو تم نے فیس کرنا ہے۔ اگر تم باہمی تناصر نہیں کرو گے، اگر تم کافروں سے قلبی محبت کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پیدا ہوگا۔ تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی۔ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا رحمت مہدات، بعثت برفع قوم وبخبز آخرین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الہاشمی المدنی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زمان و مکان اور بھی ہے۔ قابل صد تکریم و تعظیم سامعین اور سامعات، قرآن کریم کی اس آیت میں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور کائنات میں رونما ہونے والی تغیراتی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ ایک مسلمان اور کافر میں جو ہیوج ڈسکریمنیشن اور بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، آپ قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں، یتفکرون، یتدبرون، یعقلون، یعلمون، اولی الالباب، ایک ایک آیت میں انسان کی دماغ کی پرتیں کھولنے کا ایک کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ اسٹڈی ڈسٹرکشن اور مطالعاتی انتشار کا دور ہے، کانٹینٹ کے ذریعے سے، نصاب کے ذریعے سے، نظام کے ذریعے سے، تقریر اور تحریر کے ذریعے سے لوگوں میں تشکیک کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسے تھیسز اور مقالات پر آپ کو ریسرچ کے لیے کہا جاتا ہے کہ غیر محسوس طریقے پر انکانشیسلی آپ ان شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ماحول اور سیناریوں میں مذہبی مکالمے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے یورپ کی مساجد میں ایک اوپن ڈے ہوتا ہے، تمام مذاہب کے، مکاتب کے، مسالک کے، کمیونٹیز کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آ کر اسلام کو قریب سے دیکھنے کا اور سمجھنے کا انہیں موقع ملے۔ تو الحمد یونیورسٹی اور بحریہ یونیورسٹی کے اشتراک سے اس طرح کی سیرت کانفرنسز کا انعقاد اور اس کے لیے مقالات کا لکھنا یہ بہت اہم ترین کاوش اور کوشش ہے، بہر صورت جس کی تحسین اور تعریف اور اپریسیشن بنتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کسی کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، گھر بنا کے دینا،
اس کی ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن عقیدے کی فکر کرنا، نظریات کی فکر کرنا، نظریاتی محاذوں پر اس وقت جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس میں لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ امت پر سب سے بڑا احسان ہے، اور ایسے لوگ الحمدللہ اس میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا، ایک انفرادی ہدایت ہے، ایک معاشرتی اور اجتماعی گائیڈنس ہے۔ اسلام صرف انفرادی اور انڈیویجول بیسس پر کسی کی اصلاح نہیں کرتا۔ علیکم انفسکم یہ تو آخری اسٹیج ہے۔ اسلام تو معاشرتی طور پر بھی بہترین اصول فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ اور باطل اور مغرب نے آج کیا کیا؟ AFP امریکن فار پراسپیرٹی 2004 میں ادارہ بنا، اس کے پیچھے لوجک کیا تھی؟ ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرنا۔ IRR انسٹیٹیوٹ آف ریس ریلیشنز یہ ادارے کیوں بنے؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام پر مسلمانوں کو کیسے بے دین بنایا گیا، نسل نو کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں تب پتہ چلے گی جب ہم ورلڈلی وزڈم کے ساتھ ورلڈلی پوری دنیا کو دیکھیں گے۔ سیرو فی الارض میں صرف چلنے پھرنے کا حکم نہیں ہے، فانظروا اس کے عواقب پر، اس کے عوامل پر، اس کے محرکات پر، اس کے فیکٹرز پر، اس کے ریزنز پر، اس کے روٹ کازز پر نگاہ دوڑائی جائے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ بہت باریک اشارہ ہے، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا، وہ تو چلے گئے ہیں، وہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے، لیکن ہمیں حکم ہے ان کو یاد رکھا جائے۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، تاریخ انہیں بھلا دیتی ہے۔ جو قومیں اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں، دنیا میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ وہ پچھلوں کو تم نے بھولنا نہیں، اپنی ریکارڈڈ ہسٹری کے ساتھ ماڈرن ایرا کے چیلنجز کو تم نے فیس کرنا ہے، تب تم کامیاب ہوں گے۔ اور یہ امت کا جو تصور ہمیں دیا گیا، یہ جغرافیائی حدود، یہ جغرافیائی حد بندی، یہ سرحدات، یہ تو بعد میں ہے۔ امت کا تصور یہ ہے، کہیں کبھی مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک رسی میں انہیں پیروئے ہوئے ہیں، انہیں ایک ساتھ یکجا کیے ہوئے ہیں۔ المسلموں کا جسد واحد، اخوت اس کو کہتے ہیں۔ چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آج یہ پرسپشن دماغ میں تر و تازہ ہوتا، اہل غزہ کا یہ حال نہ ہوتا۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم کی چکی میں پستے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کا معاشی استحصال نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے مسلمان امت کے تصور کو بھول گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، مغرب نے اگر جمہوریت کو، سیکولرزم کو، لبرلزم کو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی ازم تھے، کیپٹلزم کو لیا ہے، ان کی مجبوری تھی۔ ان کے پاس انجیل اصلی شکل میں نہیں، تحریف شدہ ہے، اسی لیے انہوں نے کہا مذہب کو معاشرے سے الگ کر دیا جائے، صرف چرچ کے اندر مذہب ہو۔ مسلمانوں کی کوئی مجبوری نہیں، قرآن تحریفات سے پاک ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی لا یأتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کا ترجمہ میں اکارڈنگ ٹو عربک گرامر، نحو اور صرف، لغت کے مطابق، علم معانی کے مطابق کروں گا۔
इन्ना बेशक हमने, नहनु हाँ हमने, नज़्ज़लना हाँ हमने नाजिल किया, व इन्ना और बेशक हम, लहू अत-तक़दीम मा हक़्क़हु ताख़ीर युफ़ीदुल हसरा, लाम लहाफ़िज़ून में ताकीद का, हम ही ने इसको नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। इतनी ताकीदात को लाने का मकसद क्या है? वमन अज़दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, उससे बढ़कर सच्ची बात, पक्की बात, वैलिड बात, हतमी बात, कतई बात, यकीनी बात, गैर मुतज़लज़ल बात किसकी हो सकती है? लेकिन दुनिया को बता दिया कि तुम्हें यकीन हो जाए ये अल्लाह की किताब है। अजीज़ान गिरामी, उसी कुरान फहमी के लिए हम वेस्टर्न सोर्स का सहारा लेते हैं, हम मगरिब की रिसर्च पर अपनी बेस और बुनियाद को बनाते हैं। यही वजह होती है हमें कुरान भी सही समझ में नहीं आता। तो बहरहाल मगरिब ने मजहब और सियासत को अलग किया। आज वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें किताब लिखनी पड़ती है, रिलीजन द मिसिंग डायमेंशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट, कि हमने मजहब को जो सियासत से अलग कर दिया है, दिन ब दिन हम ज़वाल पजीरे वो फिर से कम बैक कर रहे हैं, मजहब और सियासत और मुआशरे को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। तो ऐसा से कम तरीका शिकार न हुआ जाए। और मुस्लिम ममालिक की सरहदात आपस में जुड़ी हुई है। अगर हम एक दूसरे के साथ ताआवुन और तनासुर करेंगे, कौन सा तनासुर? इल्ला तंसुरूहु इल्ला तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर। अहम तरीन आयतें, वक्त मुझे इजाजत देता मैं एक आयत की अरबी तफासीर आपके सामने रखता, आप हैरान हो जाते। अगर तुम बाहमी तनासुर नहीं करोगे, अगर तुम काफिरों से कल्बी मोहब्बत करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्द, जमीन में फितना पैदा होगा, व फसादुन कबीर, बड़ा फसाद पैदा होगा, वल फितरतु अकबरु मिनल कत्ल वल फितरतु अशद्दु मिनल कत्ल, ये कत्ल से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। इसीलिए सरदुस्सीरा, सीरत को पढ़ते हुए चले जाना, ये भी बाइस बरकत है। लेकिन फिक़्हु सीरा, सीरत को समझना, उसको अप्लाई करना और उसको अपने मुआशरे के साथ रेलेवेंट तौर पर दुनिया के सामने पेश करना, इसी से इनक़िलाब आएगा, इसी से तब्दीली आएगी। किसी ने कहा सफ़े दहर से बातिल को मिटाया, हमने नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया, हमने तेरे काबे को जबीनों से बसाया, हमने तेरे कुरआन को सीनों से लगाया, हमने थे तो वो आबाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो, हर कोई मस्त में ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।